دے اسے نگاہ تیری، عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری، بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا۔ یہ ممکنات ہی کی دنیا ہے جو آپ سب کو بلا رہی ہے۔ اس شخصیت کو میں بلانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ فرماتے ہیں وقت کی وقت پر قدر کرو، نہیں تو وقت آنے پر وقت کے پاس بھی آپ کے لیے وقت نہیں ہوگا۔ جنٹلمین اس کی کلیپ تو ہونی چاہیے گائز، پھر زبردست کلیپ ہونی چاہیے نا۔ تھینک یو۔ آپ فری لانسر گرو ان پاکستان آپ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ ہی از ایکسپرٹ ان ڈیجیٹل مارکیٹنگ۔ ہی از دا پرسن ہو ہیڈ دا آئیڈیا آف فری لانسنگ اینڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اکراس دا کنٹری پاکستان، اور سب سے بڑھ کر millions of followers across the globe. Ladies and gentlemen, Hisham Sarwar Saab. بڑی مہربانی، شکریہ شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم۔ میں پچھلے 6 سال سے اس شہر میں آنے کا سوچ رہا ہوں، اور تانا بانا بھی کہاں جا کے ملا اظہر سندھو صاحب کے ساتھ، سیٹس کے ساتھ، ہاضا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے ساتھ۔ 2016 میں نے اپنی ایک ٹیڈ ٹاک دی تھی، ٹیڈ ایکس پہ، یوٹیوب پہ موجود ہے، اور اس پہ میں نے یہ بتایا کہ اس شہر کا ایک بچہ دلبر خان، آئیڈینٹی ریویل، مطلب نام ریویل کروں، آئیڈینٹی ریویل نہیں کروں گا، اب بڑا ہو گیا وہ، ٹرک آرٹ ڈیزائنر کا بچہ، جس کے والد جو ہیں وہ ٹرک کے پیچھے خوبصورت نقش کاری کرتے تھے، آرٹ ڈیزائننگ کرتے تھے، اور والد کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ بچہ کہیں انٹرنیٹ سے ڈھونڈتا ڈھونڈاتا اپنے چچا کے تھرو، اس کے چچا نے ریچ آؤٹ کیا۔ اس زمانے میں ان باکس میسیجز دیکھ لیتا تھا۔ انہوں نے کہا جی یہ بڑا مشکل وقت سے یہ فیملی گزر رہی ہے، اور اس فیملی کو صرف رستہ دکھا دیں۔ تو خان صاحب کو تھوڑا بہت فوٹو شاپ وغیرہ سکھایا، سمجھایا، پرسنل ٹائم دیا، اور اس کے بعد وہ خان صاحب جو ہیں وہ فائبر کے سپر سیلر بنے، وہ اپ ورک کے ٹاپ سیلر بنے، ان کا اپنا سافٹ ویئر ہاؤس، اور اس میں 15 لوگ امپلائڈ، اور وہ بچہ میٹرک پاس تھا۔ تو یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں نا، یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ باشعور ہیں، پڑھے لکھے ہیں، گھر پہ چھت ہے، آپ کی فیسیں میجورٹی کی میں ایزیوم کر رہا ہوں، والدین اللہ ان کو زندگی صحت دے وہ دینے والے ہیں، آپ کی پڑھائیوں کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ تو آپ کا اس انٹرنیٹ کی دنیا میں نہ چلنا یقین جانے بڑی مایوب سی بات ہے۔ میں ایسی بے شمار کہانیاں اپنے پڑھانے کے سفر میں، ٹریننگ جرنی میں پچھلے 6 سال میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں۔ بے شمار کہانیاں سر، ہر روز ایک کہانی آتی ہے، اور وہ بچہ جو ہے وہ کہانی اور داستان سٹرگل کی، یعنی کہ محنت کی، نہ ہارنے کی، ڈٹے رہنے کی، اور سب سے ضروری بات مستقل مزاجی کی۔ ایک ایسی لمبی فہرست ہے نا ان کہانیوں کی کہ اگر میں یہ قصے سنانے شروع کر دوں تو 2-3 دن تو لگ جائیں گے یہاں پہ۔ تو میں اپنی بات کا آغاز صرف ایک چیز سے کروں گا، اور وہ یہ کہ انٹرنیٹ کی دنیا میں خاتون اور مرد کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔
کوئی فرق نہیں ہے, کوئی تفریق نہیں ہے. پس پردہ آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں انٹرنیٹ کی دنیا میں, خاص طور پہ خواتین یا جتنے بھی لوگ جن کو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے, یا وہ سوسائٹی نارمز یا جیسے بھی کلچر پورے پاکستان کا ایسا ہے, اور ہونا بھی ٹھیک ہے. تو انٹرنیٹ تو آپ کا یہ مسئلہ حل کر دیتا ہے. آپ سکل سیکھیں, یوٹیوب زندہ باد. یوٹیوب سے اپنے من پسند سکل کو سیکھ کے جائیں اور ایک دفعہ ٹرائی ضرور کر لیں. میں یہ نہیں کہتا کہ بضد ہو کہ آپ کو یہی کام کرنا ہے, گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ ٹرائی کر لیں. اور بھائی لوگ, آپ تو ٹرائی کریں, سیکھیں, اور اس کے بعد کم از کم 60 دن کے لیے کسی استاد کے زیر سایہ, اس کے دفتر جا کے, اس کے ادارے میں جا کے, بے شک فیس نہ لیں, بے شک پیسے نہ لیں, کچھ بھی نہ ہو, صرف انہیں کہیں جی مجھے ایک ٹیبل اور کرسی دے دیں, میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا اور میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. کیونکہ معاف کرنا میرا گلا بھی بہت خراب ہے, طبیعت بھی خراب ہے, لیکن سوات آنے کا موقع نہیں میں چھوڑ سکتا تھا. اچھا, سوات آنے کا دوبارہ موقع بھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. میں ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ آ رہا ہوں اور بھاگ جاؤں گا. آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آج آپ نے اپنے استاد کا انتخاب کر لیا آن لائن پڑھنے کے بعد, اور جب ہینڈز ڈاؤن یعنی کہ پریکٹیکل ٹریننگ لینے کے لیے آپ کسی بھی استاد کے زیر سایہ اس کی شاگردی لے لیتے ہیں اور اس کے زیر یاد رکھیے گا, آج کا چھوٹا کل کا استاد ہے. یہ جو کار میکینکس ہوتے ہیں ان سے میں نے بڑی انسپریشن لی ہے. ہر کار میکینک کے پاس ایک آدھا چھوٹا ضرور ہوتا ہے, اور چھوٹا 10 سال بعد جو ہے وہ خود استاد بن جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈائریکٹلی ٹرین ہوا ہے استاد کے زیر سایہ. اس نے اس کو تمام ٹرکس سکھا دی ہیں, تمام ہنر پاس آن کر دیا ہے, جو شاید اگر وہ اس سسٹم سے نہ گزرے تو اپنے ساتھ ہی لے جائے. انٹرنیٹ آج آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ نہ صرف اپنی زندگی بدلیں بلکہ پاکستان کی بھی معاشی حالت بہتر کر سکتے ہیں, کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. آپ چاہے آپ گرافک ڈیزائننگ سیکھیں, چاہے آپ ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھیں, چاہے آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھیں, سوشل میڈیا مارکیٹنگ, سوشل میڈیا مینجمنٹ, ہر سکل. اور جن کا میں نے نام نہیں لیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ بے شمار سکلز ہیں جن کا میں تذکرہ نہیں کر سکتا. لیکن اگر آج آپ نے وہ سکل سیکھ لی نا, تو یاد رکھیے گا کہ پریکٹس, کنسسٹنسی, مستقل مزاجی, اور اگر آپ نے اپنا گول تعین کر لیا کہ میں نے 2023 کا جون انشاءاللہ کامیاب ہونا ہے, تو یقین جانے جتنی بڑی سوچ اتنا بڑا انسان آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا سوائے آپ کے. آپ ہارتے بھی تبھی ہیں جب آپ خود سے ہار مانتے ہیں, کوئی بھی نہیں روک سکتا آپ کو. یہ جتنی بھی کامیابی کی داستانیں جتنی بھی میں نے سنی, وہ ساری کی ساری صرف ایک چیز پہ آ کے رکتی تھی, ول. ول کیا ہے؟ کہ میں مستقل مزاج رہوں گا, میں نے خود نہیں ہارنا. محمد علی دنیا کے سب سے بڑے باکسر, میں ذرا آئی ٹی کی فیلڈ سے باہر جاتا ہوں پھر واپس آ کے جوڑتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو پتہ ہے کہ ایک کامیاب انسان کی زندگی کا سب سے بڑا ایٹریبیوٹ کیا, یعنی سب سے بڑی طاقت کیا؟ اینکر نے کافی دیر لگائی, کہ نہیں پتا. آگے سے جواب دیتے ہیں ول, یعنی کہ آپ کی ول پاور. وین دیر از اے ول دیر از اے وے, راستہ خود ہی نکل آتا ہے. اسکل کی اگر آپ بات کرتے ہیں نا, تو اسکل تو ایک مکہ پڑا بندہ زمین پہ گر گیا, اسکل تو گئی بھائی. جو چیز دوبارہ کھڑا کرائے گی مار کھانے کے بعد, ناکام ہونے کے بعد, وہ ہے آپ کی ول پاور, وہ ہے آپ کے مستقل مزاجی. یہ اظہر سندھو صاحب نے ابھی تذکرہ کیا کہ ہم فری میں لائف چینجنگ ٹریننگ پڑھا رہے ہیں. سر ہم فری میں نہیں پڑھا رہے, ہم اپنا وقت صرف کر رہے ہیں تاکہ یہ مستقبل کے لیڈرز کل پاکستان کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں سنبھالیں. ہم اپنا آج آپ کے بہتر کل کے لیے آج سپینڈ کریں تاکہ کل آپ کو کوئی دقت نہ ہو, کل آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو, چاہے وہ انٹرنیٹ ہو, چاہے وہ آن پریمیسز کلاسز ہو, اور اسٹیٹ آف آرٹ نالج, پریکٹیکل نالج 85% اسکرین شیئر کر کے, چاہے بات ہو رہی ہو فری لانسنگ کی,
ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی، ایس سی او کی، بلاگنگ کی، یا پھر ای کامرس اور لوکل ای کامرس. ہم تو توجہ دے رہے ہیں لوکل ای کامرس، میڈ ان پاکستان. آپ اگر ابھی سمجھتے ہیں کہ یار یہ انٹرنیٹ کی دنیا میرے لیے بڑی نئی سی دنیا ہے، میرے لیے بس کا کام نہیں ہے، جائیں اپنا لوکل پروڈکٹ کو پک کریں، انٹرنیٹ پہ جائیں. ایک عدد آپ ویب سائٹ بنائیں، وہ بھی نہیں بنتی، جائیں سوشل میڈیا، فیس بک زندہ باد، اور جا کے اس چیز کو تھوڑا سا ایڈورٹائز کر کے بیچنے کی کوشش کریں. کنٹینٹ کریشن، ابھی ہمارے دبئی میں نیس ڈیلی ایک کنٹینٹ کریٹر ہے، وہ دوسری دفعہ آئے ہیں، اور دبئی 2025 میں کنٹینٹ کریٹر کا لیڈر بننا چاہتا ہے، اور ہمارے ہاں ابھی کنٹینٹ کریشن نہیں ہو رہی. کل پرسوں ایک بچے نے، شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو، کہ اس نے میری سپر مین کی وہ 3D بنا دی. ہاں دیکھ لیا. اب اس بچے کو کل رات کو میں نے سرپرائز کال کی جی. اس کا نام ہے یاسین، چسکا اینیمیٹ. بہت شکریہ جی، امبیرسمنٹ سے بچا لیا ورنہ میں ادھر ہی بھول گیا تھا، کیونکہ وہ نئی نئی چیز ہے نا، پرانی چیزیں یاد رہ جاتی نہیں. اب چسکا اینیمیٹس کا بچہ یاسین، اور میں نے اس کو کال کی، ان باکس پہ میں نے اس کو میسج کیا، اور میں نے کہا مجھے اپنا فون نمبر دو، میں تمہیں کال کرنا چاہتا ہوں. اگر میں اس وقت کال کرتا، اس کو پتہ لگ جاتا میں نے کال کرنی، میں کہا اس کو انتظار کراؤں گا. تو اس کو پورا 24 گھنٹے انتظار کرایا، کال کی، نہیں پہچان سکا. مجھے اس ساری کنورسیشن میں اس بچے کا تو دن بن گیا، لیکن مجھے ایک چیز کا افسوس بھی ہوا کہ ہم کنٹینٹ کریٹ نہیں کر رہے. بلینڈر ایک 3D سافٹ ویئر ہے جو یہاں پہ بیٹھے ہر بچے کا حق ہے سیکھنا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر ایک بچے کو سیکھنا چاہیے، معاف کیجیے گا، میں الفاظ کا چناؤ بڑا مناسب رکھتے ہوئے بول رہا ہوں کہ ہر بچے کا حق ہے، رائٹ ہے سیکھنا، لیکن وہ کنٹینٹ کریٹ ہی نہیں ہوا. ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو انٹرنیٹ پہ نہیں ہیں، ڈیجیٹل سکلز سے ریلیٹڈ. سو میری آپ سب سے گزارش ہے، سیکھیں. اور سیکھنے کے لیے میں آپ کو 2 ویب سائٹس بتا رہا ہوں. ایک ہے یوٹیوب، ایک گورنمنٹ آف پاکستان کی بڑی اچھی کاوش ہے dgskills.pk. ایک ہے udemy.com، udemy.com. وہاں پہ جائیں، پرائس سیکشن فری کریں، اور جو بھی سرچ کریں گے آپ کو اس کا کورس مل جائے گا. ہاں ہوگا وہ کورس انگریزی میں. انگریزی آہستہ آہستہ سیکھیں، لیکن کنٹینٹ کریٹ کرنا شروع کریں. لوکل ای کامرس کی طرف جائیں. آپ اگر پیدا ہوگی کہ میں نے بڑے اسکل سیٹ کی طرف جانا ہے، پھر آپ جائیں گے منسٹر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیٹا اسسمنٹ اینڈ فور کاسٹنگ، میٹا کی دنیا. اس پہلے ٹیئر کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. دوسرا ٹیئر خود بخود آپ کے اندر چاہ پیدا ہو جائے گی، آپ کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی، دل لگی پیدا ہو جائے گی کہ مجھے وہ اسکل سیکھنی ہے. واپس آتا ہوں، میں نے کہا میں سوات سے ریلیٹڈ ایک بات کروں گا. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ ہمارا ابھی کوئی 2 ویکس کا پروگرام رہتا ہے اسلام آباد میں. آپ آئیے، ہمارے مہمان بنیے اور سیکھیے، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ دنیا کس سمت میں جا رہی ہے، اور آپ اپنے آپ کو صرف باور کرائیں، صرف سمجھیں. اگر آپ کو کوئی بات کلک کر جاتی ہے تو پھر آگے آپ کے اندر تجسس پیدا ہوگا، آپ کے اندر لگن پیدا ہوگی کہ میں نے ہاں اس کو مزید سیکھنا ہے. اور اگر نہ ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں، اسلام آباد کی سیر ہی صحیح. اور اگر یہ کام بھی نہیں کرنا چاہتے تو غور سے سن لیجئے. سوات یہ ایک 6 سال کی خواہش تھی، اور جاتے جاتے یہ 6 سال کی خواہش کا اظہار کر کے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ رمضان شریف سے پہلے اظہر سندھو صاحب کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے فیبرری کے اینڈ میں یہاں پہ 2 دن کا آپ کو پورا آن پریمیسز ٹریننگ پروگرام کراؤں گا، اور وہ بالکل فری ہوگا، اور آپ لوگ آئیں اور اس کو دیکھیں، تاکہ یہاں کا بچہ بھی، اس کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے کہ وہ جائے اور انٹرنیٹ کی دنیا میں اپنا مقام پیدا کرے. جب وہ بچہ اپنے پیر پہ کھڑا ہو گیا، جب وہ بچہ کمانا شروع ہو گیا، تو ملک خود بخود کمانا شروع ہو جائے گا. اور خواتین بہنوں سے، انٹرنیٹ کی دنیا میں گھر سے باہر جانے کی کوئی بندش نہیں ہے. آپ سکل سیکھیں اور فری لانسنگ کر سکتی ہیں، آپ بلاگنگ کر سکتی ہیں، آپ ای کامرس کر سکتی ہیں. یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاقات تھی حضرت خدیجہ سے، وہ تجارتی جو تھی، وہ فرسٹ ملاقات تھی، بیکاز شی واز اے مرچنٹ، رائٹ. اتنا کمائیں کہ کل آپ اپنے اسپاؤزز کی مدد کر رہی ہیں. اٹ شوڈ ناٹ بی دی ادر وے اراؤنڈ. آپ اپنے آپ کو اتنا امپاور کریں، اتنا اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں کہ آپ لیڈ کریں. اور مجھے کوئی ریزن سمجھ نہیں لگتی کہ یہ سیگمنٹ کیوں نہیں لیڈ کر سکتا. اس ساری بات کے ساتھ
فیبرری میں زندگی صحت رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی. خوش رہیں, آباد رہیں. بہت بہت شکریہ جی.